السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ جیسا کہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ عارفین نامہ از اباؤٹ عارفین۔ عارفین نامہ کی آج کی ایپیسوڈ ڈیڈیکیٹ ہے میرے مرحوم والد جناب نور الزماں صدیقی مرحوم مغفور کے لیے، جن کی آج 26ویں برسی۔ آج سے 26 سال پہلے 18 ستمبر 1998 کو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں میں اپنے والد گرامی کی بات کر کے اور انہیں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے والد گرامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پروردگار ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کی محرومی، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کی محرومی، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ یاد نہیں کہ کوئی تکلیف کبھی ہوئی بھی تھی، اور حقیقی معنوں میں اگر پوچھیں تو شاید والد صاحب کی موجودگی تک تکلیف کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی تھی مجھے۔ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے سبب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی میں تکلیف کا، دکھ کا، درد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پرسنل کیپیسٹی میں بہت سارے معاملات تھے، لیکن بہرحال اجتماعی زندگی کی اگر آپ بات کریں تو اللہ کا شکر ہے میرے والد صاحب الحمدللہ ان کی رحلت سے پہلے کبھی ذاتی حیثیت میں دکھ درد کا سایہ ہم پر کبھی پڑا نہیں، ثم الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ باپ اگر بیمار ہو، کمزور ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، مجبور ہو، ایک ٹوٹی پھوٹی سی کھاٹ پر، چارپائی پر بھی پڑا ہو تو بھی بھاری ہوتا ہے، اس کا وجود غنیمت ہوتا ہے گھر والوں کے لیے۔ کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی تھا۔ والد صاحب گرامی الحمدللہ اللہ تعالیٰ بخشے انہیں، ایک بہت ہی محنت کش آدمی تھے، جفا کش آدمی تھے۔ آٹے کی چکی پر انہوں نے آٹا بھی تولا، بس میں کنڈکٹری بھی کی، رنگ و روغن کا کام بھی کیا، محنت مزدوری سے کبھی جی نہیں چرایا، نہیں کاٹی تو لوگوں کی جیب نہیں کاٹی، نہیں کیا تو ان کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، ثم الحمدللہ۔ بڑے فخر سے میں نیشنل ٹیلی ویژن تک بتا آیا ہوں کہ میں ایک مزدور کا، ایک جفاکش محنتی انسان کا بیٹا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میرے والد صاحب کی ہی تربیت تھی، یہ انہی کے اس خون کا اثر تھا، ثم الحمدللہ، جو زندگی کی بلندیوں کو کم عمری میں ہی چھو لینے کے باوجود بھی الحمدللہ کبھی کوئی ایسا لمحہ اللہ رب العزت نے مجھ پر نہیں آنے دیا کہ جس کا احساس مجھے شرمندہ کر دیتا ہو۔ کارپوریٹ سیکٹر میں رہا، بدماشی سے نوکری کی، ڈائریکٹ ایم ڈی کو رپورٹ کیا کرتا تھا، کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، ثم الحمدللہ۔ اس کے بعد میڈیا میں آیا، اونچے ایک مقام کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا، ثم الحمدللہ، وہاں بھی دبا کر کے منسٹروں سے کم بات اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کروائی۔ میرے والد صاحب کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ اللہ بخشے، ابو 2 بچوں اور 1 بیوی، اس ایک زندگی کی کشاکش میں سر تاپا غرق ایک مڈل کلاسیے تھے، ایک بھرپور مڈل کلاسیے تھے۔ سرکاری نوکری کے حصول کے بعد پھر صبح سے شام تک نوکری پہ رہنا اور اس کے بعد آ کر کے اپنے بیوی بچوں میں گم ہو جانا، یہ میرے والد صاحب کی کل زندگی تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں کسی دوست کو اپنے دروازے کو دستک دیتے ہوئے نہیں پایا جس نے میرے والد صاحب کا نام کبھی لیا ہو۔ میرے ابا نے کبھی وہ نام نہاد دوستیاں پالی ہی نہیں۔ امی ایک شعر ان زمانوں میں بتایا کرتی تھیں کہ یارانہ دوستانہ دوستی درکار ہے، یارانہ دوستانہ دوستی درکار ہے، آج کل کے دوستوں سے توبہ استغفار ہے۔ اس وقت اس شعر کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا،
جب خود کمانے کھانے کے لائق ہوئے، جب خود ہوش سنبھالا تو پتہ چل گیا کہ یار یہ لفظ دوست، اس کی ڈیفینیشن کتنی براڈ ہے۔ شروع سے ابو کو صحت کے مختلف مسائل سے نبردآزما دیکھا۔ چھوٹا سا تھا، امی کی انگلی پکڑ کر کے، اور ابو کو جب پہلی مرتبہ فالج ہوا تب ہم PNS شفا میں ابو ایڈمٹ تھے، تو امی کے ساتھ رات کو 8 بجے، اس وقت رات کو 8 بجے کا مطلب آج سے کتنے سال پہلے، 80s کا دور تھا، پتہ نہیں، بہت مشکل وقت تھا، اور مجھے اپنی خیر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی گزروا دیا۔ ثم الحمدللہ ابو صحت یاب ہو گئے، ریکور کیا، زندگی آگے بڑھتی رہی، چلتی رہی۔ ابو جب نماز مغرب کے بعد ایک تخت ہوا کرتا تھا ہمارے یہاں، اس پہ وہ لیٹ کر کے 120 کہاں 80 گز کا گھر تھا، 80 گز کا گھر، یس، اس میں جب لیٹ کر کے اور وہ پورے دن کی روداد سنایا کرتے تھے، شیئر کیا کرتے تھے والدہ سے، تو میں اور میری بہن بھی، ہم بھی اس محفل میں شریک ہوا کرتے تھے آبویسلی۔ اس میں اپنے والد صاحب کو یاد کر رہے تھے ایک روز ابو، تو ابو نے کہا کہ یار بس اگر ابا ہوتے تو بہت اچھا رہتا، تم لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ تو اس روز پہلی مرتبہ میرے دل میں ایک کھٹک سی پیدا ہوئی کہ یار جس طرح سے ابو اپنے والد صاحب کو یاد کر رہے ہیں، کہیں مجھے بھی یاد ہی نہ کرنا پڑ جائے۔ اگلے روز مضمحل دل کے ساتھ، بوجھل طبیعت کے ساتھ میں اٹھا، کپڑے چینج کرنے کے لیے میرے والد صاحب کے اسٹور میں کپڑے ٹنگے ہوتے تھے، چھوٹا سا اسٹور، 80 گز کے گھر میں کتنا سا اسٹور ہوتا ہے، وہاں ابو کے کپڑے ٹنگے ہوتے تھے۔ تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں اور میری بہن ابو کے کپڑوں کو ہم لوگ سونگا کرتے تھے۔ شاید بڑا عجیب سا لگے آج سننے والوں کے لیے، ایک عجیب سی خوشبو میرے والد صاحب کے کپڑوں میں مجھے محسوس ہوتی تھی، مجھے بھی اور میری بہن کو بھی۔ امی ابو اتنا ڈانٹا کرتے تھے کہ یہ کون سا طریقہ ہے، وہ خوشبو پھر کبھی آئی نہیں ابو کے بعد۔ تو صبح اٹھ کر کے میں ابو کے کپڑوں سے لپٹ کر کے اور روتا رہا۔ میں شاید 7ویں 8ویں کلاس میں تھا، 1990 کا دور تھا، ہاں 90s تھا، اور بس میں اللہ تعالیٰ سے التجا ہی کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے اپنے باپ سے محروم نہ ہونا پڑے، اس طرح جس طرح ابو آج یاد کر رہے تھے، کل یاد کر رہے تھے اپنے والد صاحب کو۔ لیکن بہرحال ایسا ہوا نہیں، ہر دعا کہاں قبول ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی کوئی مصلحت ہی ہوا کرتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1992 میں جب میں نے میٹرک کیا امتیازی نمبروں سے الحمدللہ، تو میرے والد صاحب بہت خوش تھے۔ ابو کا ٹیلی فون آیا آفس سے، ہاں بھائی کیا ہوا تمہارے رزلٹ کا؟ تو میں نے بتایا ابو الحمدللہ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہوں، شکر الحمدللہ۔ ان کی آواز آئی تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا گفٹ چاہیے؟ تو میں نے کہا ابو مجھے ایک گھڑی چاہیے۔ مجھے ابو نے ایک گولڈن گھڑی لا کر کے دی تھی، بہت خوبصورت گھڑی تھی وہ، میں بڑے فخر کے ساتھ اس کو پہن کر کے اور باقاعدہ گھوما کرتا تھا۔ بس اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد میں بیمار پڑا، 4 مہینے تک میں آسمان نہیں دیکھ سکا، کمرے سے نہیں نکل سکا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ یہ مر رہا ہے، اور کوئی کمپلیکیشن تھی، ریڈ سیلز ختم ہو گئے تھے یا وائٹ سیلز ختم ہو گئے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ بہرکیف دن رات لگ کر کے میری ماں اور میرے باپ نے میری خدمت کی، بلکہ شاید خدمت وہ لفظ ہے ہی نہیں کہ جو اس کو ڈیفائن کر سکے۔ بس ایک ہی کام تھا میرے ماں اور میرے باپ کا کہ میری چارپائی کے سرہانے بیٹھے رہا کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا یابی نصیب کی، اور میں خیر خیریت کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ زندگی آگے بڑھتی رہی، ابو کی صحت بھی دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈیٹوریٹ ہوتی رہی۔
ٹرانسفر ہو گیا بلوچستان میں ابو کیا گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ 4 افراد کے گھر میں سے ایک آدمی کم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. گھر جیسے قبرستان سا تھا. امی کا اسکول, میرا کالج, اور بہت عجیب دن تھے. بہرکیف پھر ابو ایک روز صبح میں ایمبولنس میں لیٹ کر کے اور بلوچستان سے واپس کراچی آئے. پتہ چلا کہ ابو کو دوبارہ فالج کا اٹیک ہوا ہے. میرے ایگزامز ہونے والے تھے, تو بہرکیف اللہ رب العزت کا کتنا شکر ادا کروں. اللہ تعالیٰ نے اس ابو کے سرانے کھڑا کر دیا مجھے. ثم الحمدللہ رج کے ابو کی خدمت کی میں نے, میری اماں نے, میری بہن نے. اللہ کا شکر ہے, کوئی افسوس اس حوالے سے دل میں موجود نہیں. ابو ریکور ہوئے, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ابو کو پھر کینسر ڈائگنوز ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں ان کی رپورٹ لے کر کے صدر سے واپس آ رہا تھا, راستے میں ایک ڈاکٹر سے میں نے مل کر کے ان سے رپورٹ کے بارے میں جانا. میری زندگی کے کٹھن ترین لمحات میں سے ایک لمحہ وہ تھا. میں صدر سے روتے روتے پبلک ٹرانسپورٹ میں اور یہاں اپنے گھر تک آیا. پھر رات کو ایک بند کمرہ اجلاس ہوا, امی, میں, بہن, اور پھر میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کینسر ہو گیا ہے. کینسر کا مطلب اس وقت بھی خوفناک ہی ہوا کرتا تھا. اللہ اس سے بچائے ہر مومن مومنات کو. بہرکیف ہاسپٹلائزیشن ہوئی ابو کی, ساتھ ابو کے تھا. الحمدللہ ان کے بستر کے ساتھ ہی رہا. ایک دن ایک رات میں رہتا تھا ابو کے پاس. اس کے بعد پھر ایک رات امی رکا کرتی تھیں. صدر میں ایک ہاسپٹل تھا, ریڈیشن وغیرہ بھی ہوا. اس کے بعد ابو کو کچھ مہلت مل گئی تھی, تقریباً 1.5 سال کی مہلت. 1.5 سال کے بعد پھر ریکور ہوا جسم کے ایک اور حصے میں, اکر ہو گیا, پھر وہی کینسر. اس مرتبہ ابو کو بستر سے اٹھنا نصیب نہیں ہوا. نارتھ آباد میں ایک ہاسپٹل تھا, وہاں ابو کے ساتھ کبھی 14 دن, کبھی 7 دن, کبھی 15 دن اس طرح سے صبح اور شام رہا کرتے تھے. امی اور بہن وہ بھی دربدر ہو گئے گھر کو تالا لگا کر کے, اور پھر ہم تھے, ہماری پریشانیاں تھیں. ابو تھے, امی تھیں, میں تھا, میری بہن تھی. اللہ خوش رکھے ہمارے تایا مرحوم کو, ہماری ایک پھپھو مرحومہ, ان لوگوں نے اس وقت میں بڑا ساتھ دیا. میرے کچھ کزنز انہوں نے بڑا ساتھ دیا. مشکل تو خیر کیا آسان ہوتی جب آپ کا ڈاکٹر آپ کے سامنے بیٹھ کر کے اور بتائے کہ تمہارا باپ اتنے دنوں یا گھنٹوں کا مہمان ہے, تو پھر قدموں کے نیچے زمین کہاں باقی رہ جاتی ہے. لیکن سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ جس نے آپ کو گود میں کھلایا ہو, جس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے, انگلی پکڑ کر کے آپ کو چلایا ہو, جس کو آپ نے کبھی صحت مند دیکھا ہو, اس کو دھیرے 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 قبر میں اترتے دیکھنا. لیکن یہ مشکل آئی اور ہم نے دیکھا. مجھے یاد ہے ایک روز اچانک سے ابو کی سانس اکھڑنے لگی اور میں ابو کے سرہانے زمین پہ گر کر کے اور سجدہ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے صرف یہ دعا کر رہا تھا, پروردگار میرے باپ کو زندگی بخش دے. اس ایک روز تو ابو کا انتقال نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ ہاسپٹلائزیشن کی نوبت آئی. ہاسپٹل ہم نے چینج کیا تھا اور وہیں پہ ابو کا جو ہے وہ انتقال ہوا. 7 سے 10 دن میرے خیال ہے ابو ایڈمٹ رہے تھے, میں وہاں ان کے ساتھ ہی تھا. اس ایک عالم میں کہ جب لوگ اسپتال جاتے ہیں, میں اپنے ابو کو اپنی امی کے حکم پر ڈسچارج کرا کے گھر واپس لا رہا تھا. موت کی ساری نشانیاں بقول امی کے پوری ہو چکی تھیں. امی نے میرے تاجات بڑے بھائی جو اس وقت اب کینیڈا میں, وہ ابو کے
یوں سمجھیے کہ ابو جب مجھے پکارتے تھے تو ان کا نام ابو کے منہ سے نکلتا تھا. بڑے بیٹے ہونے کا فرض بھی انہوں نے ادا کیا الحمدللہ. تو ان دونوں نے صلاح مشورے کے بعد پھر مجھے کہا کہ یار اب گھر لے چلو, اب کچھ بھی نہیں رہ گیا. تو ڈاکٹر نے لامہ دیا اور اس کے بعد پھر ایمبولینس میں ہم جو ہے وہ گھر کی طرف لوٹے. راستے میں ابو کچھ کہنا چاہتے تھے مجھ سے. بہت دفعہ میں نے سننے کی کوشش کی. ابو سے کہا ابو ذرا زور سے بولیے, تھوڑا کھنکھاریے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابو مسلسل ان کے لب ہلتے رہے لیکن مجھے آواز نہیں سنائی دی. 19 سال کا لڑکا کیا ہوگا. ابو ایک شعر کہا کرتے تھے کہ نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. ابو کی زندگی کا وہ خلاصہ میں سن نہیں پایا. اس بات کا افسوس آج بھی نہیں جاتا. لیکن پھر یہ سوچ کے صبر کرنا پڑتا ہے کہ موت کی آواز, موت کی چاپ کون سن سکا ہے جو ہم سن پاتے ان کی آواز. شاید وقت آخر میں کوئی نصیحت کرنا چاہ رہے ہوں گے. بہرحال گھر آئے, امی نے کچھ نوالے میرے خیال ہے ان کے منہ میں ڈالے ہوں گے کچھ دیر کے بعد, اور بس بہن کو دیکھنے کی ضد ان پہ سوار تھی. لاڈلی بیٹی تھی ان کی. بس اس کی گود میں سر رکھ کر کے اور ان کو جو ہچکی آئی, امی نے مجھے شور سے بلایا دوسرے کمرے سے, جلدی آؤ جلدی آؤ. میں بھاگا. امی نے بتایا کہ وہ لے کے آؤ آب زمزم. آب زمزم کے کچھ گھونٹ ان کے منہ میں ڈالے لیکن وہ باہر آ گئے. جان اس وقت تک نکل چکی تھی. بہرحال ہاسپٹل لے کر کے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ابو کا انتقال ہو چکا ہے. 18 ستمبر 1998 ابو گئے اور میں جوان ہو گیا. بس اس رات کو 11 بجے 11:30 بجے کا وقت تھا جب میں نے گھڑی دیکھی تھی. ابو کا بے جان جسم ابو کے ہی کمرے میں چارپائی پہ رکھا ہوا تھا. بہت لمبی رات تھی وہ, بہت لمبی. بس ابو کے ہاتھ کو سہلانا, پیار کرنا, بیٹھ کر کے ان کی منہ ہی منہ میں ان سے کچھ بات کرنا, یہ سب رہا. اگلے روز پھر تدفین کے مراحل. بالکل میں واز 19 ایئرز اولڈ. مجھے کچھ نہیں پتہ تھا زندگی کا, گھر کا, معاملات کا. خبر کے پیسے بھی نہیں تھے میرے پاس. وہ میرے تعزیت بھائی جن کی میں بات کر رہا ہوں جو ابو کے بڑے بیٹے تھے, اللہ نے یہ انتظام بھی ان سے کروایا تھا. بس میں نے اور میرے کزن نے ابو کو قبر میں اتارا. قبر میں اتار کر کے اس دن 2 موتیں ہوئی تھیں, ایک میرے ابا کی اور ایک میری. بہن, غیر شادی شدہ بہن اور والدہ, اب ان کے سامنے تو میں رو نہیں سرا. ابو کی تصویر فریم کروائی اور جب رات کو یہ لوگ سو جایا کرتے تھے تو کمرے میں اندھیرا کر کے ابو کی تصویر کو دیکھتے دیکھتے یا سینے سے لگا کر کے رو پیٹ لیا کرتے تھے. 2 مہینے کے بعد ہی ابو کا انتقال کے, اور نوکری اللہ تعالیٰ نے نوکری کا انتظام کیا. ایز ٹرانسلیٹر ایک ادارے میں نوکری شروع کی 1998. یس, دسمبر 1998. اور اس کے بعد سے آج 26 سال ہو گئے. 19 سال کا وہ لڑکا جس کو زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا, دھکے کھاتے 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 پتہ نہیں کن کن منازل سے ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے کتنے مناصب پر فائز کیا, کتنا کچھ عطا کیا. آج داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے. بھی پرسوں میرا بیٹا
سب سے چھوٹا بیٹا جس نے میرے باپ کو کبھی نہیں دیکھا. ظاہر ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت. وہ ابو کی تصویر دیکھتے دیکھتے رونے لگا اور پھر آ کر کے مجھ سے گلے لگا اور لپٹ کر کے کہنے لگا مجھے دادا ابو یاد آ رہے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا دادا ابو تو آنے سے رہے, اب تو ابو کے تمہارے ابو کے ہی ان کے پاس جانے کا ٹائم ہے. یہ خون بھی کتنی عجیب چیز ہوتا ہے. اپنے بڑے بیٹے اور منجلے بیٹے کو لے کر کے پچھلے سال ابو کی قبر پہ حاضری دی, عین اس روز 18 ستمبر جب ان کی برسی تھی. زندگی میں پہلی مرتبہ میرے بچے اپنے دادا کی قبر پہ گئے, وہاں کھڑے ہوئے اور جیسے ہی میری آنکھیں گیلی ہوئیں اس سے پہلے ہی میں نے دیکھا میرے بچے رونے لگے. کوئی بات نہیں, کچھ نہیں, دعا مانگ کر مغفرت کی. اور جب ہم باہر نکلے تو میں نے بچوں سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا کیوں تم لوگ رونے لگے تھے؟ میں نے تو کوئی ایسی بات اس وقت نہیں کی. تو بچے کہنے لگے ابو پتہ نہیں بابا کیا ہوا کہ بس دادا کو یاد کر کے اور ہم روتے رہے. بہت جذباتی سے ہو گئے تھے, بہت زیادہ جذباتی. اللہ تعالیٰ کل مومنین مومنات کو جن کا انتقال اب تک ہو چکا ہے سب کو کامل بخشش اور مغفرت عطا فرمائے. جتنے لوگ اس وقت بیمار ہیں, مختلف امراض میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی مشکل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ کامل شفا عطا فرمائے, وہ شفا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں پر اتاری تھی. میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی کرے. شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ماں اور میری باپ دونوں کی خدمت کا موقع عطا کیا. میں نے, میری ماں نے, میری بہن نے ابو کی شبانہ روز محنت سے خدمت کی. الحمدللہ ہنستے کھیلتے ابو ہمیں دعائیں دیتے. انتقال جس روز ہوا ہے رات کو 11:30 بجے, اس شام عصر کے وقت امی بتاتی ہیں میں ابو کے لیے چارجنگ فین لینے کے لیے گیا تھا صدر. تو اچانک آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے, آسمان کی چھت کی طرف دیکھتے دیکھتے, اور ابو نے ہاتھ اٹھایا اور زور زور سے میرا, میری ماں کا, میری بہن کا نام لے کر کے بآواز بلند اور ہمیں دعائیں دینی شروع کر دیں. امی نے پوچھا کیا ہو گیا آپ کو؟ تو جذباتی سے ہو گئے, دلوگیر ہو گئے. ظاہر ہے ان کو تو موت سامنے نظر آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا تم لوگوں نے بہت خدمت کی, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ عطا فرمائے. اور یقین جانیے آج بھی اللہ تعالیٰ وہ صلہ دے رہا ہے. ماں اور باپ, میں اپنے بچوں سے اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یار میں نے زندگی میں شارٹ کٹ لیا, خود سے نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں یہاں فیل ہو سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شارٹ کٹ دے دیا. میں نے باپ کی خدمت کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے سنبھال دیا. اس کے بعد پھر میری ماں, آج بھی اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ, میں, میری بیوی, میرے بچے مل کر کے میری ماں کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میری بیوی کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. جب سے شادی ہو کر کے آئی ہے اس نے, اس کی اتنی عمر نہیں تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جتنا اس نے کیا. اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے پروردگار عالم. اب ہمارے درمیان زیادہ تر گفتگو ہماری اماں اور بچوں سے متعلق ہوتی ہے. زندگی کے ضروری کام اب اس ایک معاملے میں آگے آ گئے ہیں. ہم دونوں شاید پیچھے چلے گئے ہیں. ذمہ داریاں بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہیں. امی کا پیمپر لانا ہے, امی کی ادویات آ گئیں, بچوں کے لیے فلاں چیز ڈھکاں چیز. سرکل آف لائف ہے, سائیکل آف لائف ہے جو گزرتا ہے ہر ایک کے ساتھ. کل میرے ماں باپ کے ساتھ گزرا, آج میرے ساتھ گزر رہا ہے, کل بچوں کے ساتھ گزرے گا. کل میرے والد صاحب حقیقت تھے زندگی کی, اس کے بعد مٹ گئے. اب میں ہوں, کل میں بھی مٹا دیے جاؤں گا, اور اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. بس نام رہے گا اللہ کا جو حاضر بھی ہے ناظر بھی. اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کی, مرحومین و مرحومات کی کامل بخشش عطا فرمائے. جو لوگ اپنے والدین کی, وہ جو بیمار ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جو اس خدمت سے جی چرا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت اور راستی نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو لوگ اس غم کو سہ رہے ہیں, بستر علالت پر پڑے, اپنی اولاد کی غفلت, اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے.
ماں اور باپ کی خدمت، یار اس کے علاوہ زندگی میں کیا ہے؟ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ پھر ملتے ہیں، فی امان اللہ۔